الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام البررہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صدق اللہ العلی العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بہت اچھے انداز میں بیان کیا. وہ ہے اسلام کا غلبہ. لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو کلام پاک اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ وہ رسول اس دین کو تمام دین پر غالب کرے، اگرچہ یہ بات مشرکین کو اور شرک کرنے والوں کو پسند نہ آئے. یہ آیت کلام پاک میں 3 جگہ آئی ہے. سورۃ توبہ میں، وہاں اس سے پہلے والی آیت یہ ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ کافر اپنے نور یعنی اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات پسند نہ آئے. اس کے بعد کہا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اور یہی آیت سورہ فتح کے اندر ایک الگ عنوان سے آئی ہے، تھوڑے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو کلام پاک اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ وہ رسول اس دین کو تمام دین پر غالب کرے، اور اللہ کی گواہی آپ کے لیے کافی ہے. وکفی باللہ شہیدا. اور یہی آیت سورۃ الصف میں اس طرح آئی ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یعنی یہ کافر چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھانا اپنے منہ سے، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، اگرچہ کافروں کو یہ بات پسند نہ آئے. اس کے بعد هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ آیت کے اوپر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء کے اندر بہت مفصل کلام کیا ہے. اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو اسلام کا بین الاقوامی انقلاب کا عنوان قرار دیتے ہیں. اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا اصول نمبر کے اندر اس پر تفصیلی مقالہ موجود ہے. اور اس پر حضرات مفسرین و محدثین نے بہت زبردست روشنیاں اپنی ڈالی اپنے اپنے علم کے مطابق. اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کتاب منہج انقلاب نبوی وہ خود ایک بہت بڑی زبردست انقلابی کتاب ہے. اور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب پر بہت سارے لوگوں نے اور بھی کتابیں لکھی ہیں، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایک فلسفیانہ انداز میں زبردست کتاب لکھی ہے. ساری بات کا نچوڑ یہ ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اسلام کا غلبہ تھا. غلبہ اسلام. غلبہ اسلام کا مفہوم یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے مزاج اور وہ طبیعت پر اللہ کے یعنی اپنے مزاج اور طبیعت پر اسلام کو غالب کرے، اپنے عقائد پر، اپنے افکار و نظریات پر، اپنے سوچ پر اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر، گھریلو زندگی پر، معاشرتی زندگی پر، ساری چیزوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو انسان اپنے مزاج اور طبیعت پر اسلام کو غالب کرے. اس کے لیے کوئی حکومت کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کوئی اور چیزوں کی ضرورت نہیں. صرف دل میں آدمی یہ طے کر لے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مجھے زندگی گزارنی ہے. اپنے سارے خواہشات کو، سارے نظریات کو، سب کو مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع کرنا ہے، کتاب و سنت کے تابع کرنا ہے. یہ اگر آدمی دل میں پختہ اس کے دل میں پختہ ارادہ ہو گیا تو وہ چیز کافی ہے اس کے لیے اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی آدمی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے خواہش کو اس دین کے تابع نہ کر لے جس کو میں لے کر آیا ہوں. اسی کا نام ہے رسول کی پیروی، اور یہی ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اگر تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. چونکہ کفار بھی اللہ سے محبت کرتے تھے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. مگر اپنے بتوں سے بھی ایسی محبت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم محبوب بننا چاہتے ہو میرے تو رسول کی پیروی کرو. فَاتَّبِعُونِي. یہ پیروی کا لفظ اور یہ اطاعت کا لفظ اور یہ اسوۃ حسنہ کا جو لفظ ہے یہ زبردست ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان گوہر مراد آبادی کی کتاب ہے حقیقت توحید و سنت. اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 حیثیتوں کو بتلایا گیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. آپ قاضی ہیں. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. کسی ایمان والے مرد اور کسی ایمان والی عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو بدل لے اور اگر بدلے گا تو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. قسم ہے آپ کے رب کی وہ مومن نہیں ہو سکتا جو آپ کے کو حکم نہ مانے اپنے آپسی اختلاف میں. پھر ایسے لوگوں کے لیے حضرت عمر کا وہ فیصلہ ہی صحیح کہ وہ ایسے آدمی کی گردن آپ نے سر تن سے جدا کر دیا. لیکن حضرت عمر کے پاس ویسا ایمان تھا اور وہاں اسلام کی اسی طاقت تھی. یہ بھی ذرا دماغ میں رکھیے. کیونکہ آج کل ہمارے جذباتی نوجوان، جوشیلے نوجوان گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن یہ سر تن سے جدا کرنے کا حق بھی اسلامی حکومت کو ہے، آپ کو نہیں. بہرحال وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حکومت قائم کر چکے تھے. بہرحال تو نبی کی ایک حیثیت یہ بھی ہے کہ آپ کو آپ کی اطاعت کرے، آپ کے اسوے کو اپنائے، آپ کی پیروی کرے، آپ کے نقش قدم پہ چلے، آپ کو قاضی بنائے اور آپ کو اللہ کی رحمت سمجھے، اللہ کی
ہمت سمجھے اور خوش دلی سے آپ کے فیصلے کو مانے. یہ ساری چیزیں جو ہے اپنے مزاج اور طبیعت پر اسلام کو غالب کرنا ہے. یہی نبی کا کی بعثت کا مقصد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو غالب کیا، لیکن آپ کے ساتھ جو معاشرہ تھا وہ ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے حکم رسول کے سامنے جذبہ رسول کو انہوں نے جذبہ عشق رسول کو فنا کر دیا. حکم رسول کے سامنے جذبہ عشق رسول کو فنا کر دیا تھا. اسی لیے سورہ فتح کے اندر یہ آیت جس مقام پر ہے، حضرات صحابہ کرام کے اندر جذبہ ایسا ابھر رہا تھا کہ ہم کیوں دب کر صلح کریں، ہم مغلوب نہیں ہیں، ہم حق پر ہیں. یہ سارے جذبے تھے ان کے پاس. لیکن اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ اس کے صلح ہونا چاہیے، اور اللہ کا آرڈر تھا. اب حضرات صحابہ کو بے چینی تھی کہ ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کے رسول کا خوف جھوٹا نہیں ہوتا. تو پھر اللہ کے رسول نے یہ بتلایا کہ کیا ضروری ہے کہ اسی سال وہ خواب سچا ہو، آئندہ سال بھی سچا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر کے دکھلا دیا. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین. ان قریب تم مسجد حرام میں انشاءاللہ داخل ہوگے امن کے ساتھ. محلقین رؤوسکم و مقصرین، اپنے سروں کو کے بالوں کو اڑاتے ہوں گے اور کم کراتے ہوں گے. لا تخافون، تم نہیں ڈرو گے. فعلم ما لم تعلموا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اور اللہ تعالیٰ نے ان قریب تمہارے لیے فتح مقرر کیے. یعنی اس صلح کے اندر تمہاری فتح ہے کہ تمہاری حکومت کو ان لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو کلام پاک اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ وہ رسول اس دین کو تمام دین پر غالب کرے. وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی آپ کے لیے کافی ہے. یہ جملہ اللہ نے اس لیے استعمال کیا کہ اس سے پہلے حضرت سہیل بن عمر جو بعد میں اسلام قبول کیے، اور آپ کو زندگی پر اس غلطی کا افسوس تھا کہ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا محمد الرسول اللہ کے جانب سے یہ معاہدہ ہے، تو حضرت سہیل بن عمر نے کہا ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو جھگڑا ہی کیوں تھا. محمد بن عبداللہ کی طرف سے یہ معاہدہ ہے تو ہم دستخط کریں گے. وہ لوگ جو کافر بھی تھے، دشمن بھی تھے، پکے دشمن تھے، ان کے اندر منافقانہ صفت نہیں تھی. کفار قریش کٹر دشمن، یا اللہ کا نظام چلے یا ہمارا نظام چلے، محمد رسول اللہ کا لایا ہوا نظام ہو یا ہمارا نظام ہو، ہم اپنی زندگی میں دوسرا نظام نہیں آنے دیں گے. یہ ان کے اندر جذبہ تھا. آج کل کے مسلمانوں کو اگر ابو جہل کی دیکھتا تو ایمان لے آتا تھا کہ صرف دستخط کرنے ہی کا مانا ہے، بعد میں زندگی جیسی چاہے گزاریں گے، ہم گنیش کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کے ٹھہریں گے، اور ادھر سب کچھ ہونے کے بعد عاشق رسول بھی کہلوائیں گے، کیا فرق پڑے گا. لیکن ان کو معلوم تھا کہ یہاں دستخط کرنے کا معنی ہاتھ بھان لینا ہے. محمد الرسول اللہ، چونکہ میں دستخط کیا، لوگ بولیں گے محمد رسول اللہ پہ دستخط کیا میری، تو خیر انہوں نے آبجیکشن کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ بھائی اس کو مٹاؤ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نہیں مٹاتا. یہاں حکم رسول کی مخالفت نہیں تھی، رسول کا حکم تھا تو ضرور مٹاتے، یہ آپ کی رائے تھی.
اور اظہار شفقت کے طور پر آپ کا یہ تھا. تو پھر حضرت علی نے کہا کہ میں نہیں بٹھاتا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا اس جگہ مجھے بتا دو میں بٹھاتا ہوں. اس کے بعد آپ نے بٹھا. اس کے بعد زندگی بھر آپ کو افسوس رہا کہ میں نے جب فتح مکہ کے بعد آپ ایمان لائے زندگی بھر آپ کو اس پر افسوس رہا. پھر اس کے بعد کہا کہ محمد بن عبداللہ لکھوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فطری تکلیف ہوئی جو انسانی تقاضا ہے کہ سارے حقائق کھلنے کے بعد بھی ابھی بھی یہ مجھے اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. ساری دنیا آپ کو رسول مانے یا نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کی نبوت و رسالت کی اللہ کی گواہی کافی ہے. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں کہا قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً عِندَ اللَّهِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اللہ سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے, کس کی گواہی. وہ آپ کے نبی رسول ہونے کی گواہی دے چکا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. ساری دنیا آپ کو رسول مانے نہ مانے آپ کی نبوت و رسالت ان کے اوپر موقوف نہیں ہے. اللہ کی اتھارٹی تھی. اللہ نے آپ کے رسول ہونے کی گواہی دے دی, کافی ہے. محمد الرسول اللہ. اس کے بعد کیا فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا محمد اللہ کے رسول ہے. گویا حضرت سہیل کو ایک چیلنج تھا کہ وہاں سے مٹائے, یہاں قیامت تک تم نہیں مٹا سکتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے کہ اسلام کے غلبے کے لیے اپنے جذبے کو فنا کرنا پڑتا ہے. تمہارے پاس اسلام کا جوش کتنا بھی ہو وہ حکم رسول کے ماتحت ہونا چاہیے. اگر حکم رسول کے ماتحت نہیں ہے تو تمہارا جذبہ کام نہیں آئے گا, تو تم اسلام کو غالب نہیں کر سکو گے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے والذین معه اشداء علی الکفار کہہ کر حضرات صحابہ اور اسلامی معاشرے کی اور بعض مفسرین نے خلفاء راشدین کی طرف بھی اشارہ لکھا ہے. یہ ساری چیزوں کا ان سب چیزوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے غلبے کے لیے سب سے بہترین معاشرہ اور سب سے بہترین جماعت جو اللہ کے نبی نے جس کو ماڈل بنایا وہ ہے حضرات صحابہ کرام کی جماعت. اس جماعت حضرات صحابہ کرام کی جماعت کی پیروی کرنا لازمی ہے. حضرات صحابہ کرام کی جماعت کی پیروی اگر جس کسی کے اندر نہیں ہے اور ان کے اصول کو نہیں اپناتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علی و اصحابی, جس طریقے پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں وہ لوگ جو ہے جنت میں جائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام ایک ہی رکھا جو سورہ حج کی آخری آیت میں وہ سماکم المسلمین, اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا. اس کے بعد یہی نام اسی حدیث کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت رکھا گیا. سنت سے مراد نبی کا طریقہ, جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت. یہ لفظ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے چونکہ آج کل حال ایسا ہو گیا ہے, دیکھ کر یہ حال زمانہ حیا بے حیائی سے شرما گئی ہے. آج یہ لقب کوئی اور لے لیا ہے اور ہم لوگ جو ہے دوسرے القاب پر فخر سمجھتے ہیں. پہلا لقب تو ہمارا یہ کہ ہم مسلمان ہیں, دوسرا لقب اہل سنت والجماعت ہے. اور اہل سنت والجماعت اسی کو بولنے کا حق ہے جو نبی اور صحابہ کے اوپر چلے, اور نہیں چلتا ہے تو بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہ دعوے عشق رسول بدون اتباع سنت لاکھ و گزاف ہے. یہ جملہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کے والد محترم مولانا نقی علی صاحب کا ہے جو انہوں نے کشف القلوب کے اندر لکھا ہے. لاکھ و گزاف کا مطلب بکواس. دعوے عشق رسول بدون اتباع سنت لاکھ و گزاف ہے. یہ جملہ بہت وقی جملہ ہے کہ رسول کی سنت کی پیروی نہیں ہے تو آپ کا دعویٰ بالکل بکواس ہے. تو بہرحال تو یہ لقب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا اہل حق کے لیے. کیوں دیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کے زمانے میں دوسری جماعتیں بھی پیدا ہو گئی
جو حضرت علی کو کافر کہنے والی، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن حضرت علی کا اعلیٰ ظرف یہ ہے کہ ان کو آپ نے کافر نہیں کہا. وہ آپ کو کافر بولے لیکن انہوں ان کو کافر نہیں بولے، چونکہ حضرت علی کے اندر صحیح علم تھا، صحیح سمجھ تھی نبی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے اور خلیفہ راشد تھے. آپ نے ان کو کافر نہیں کہا، وہ لوگ آپ کو کافر بولے. تو ایسے ایسے لوگ جب پیدا ہو گئے تو اہل حق کا لقب اہل سنت والجماعت کا لقب دیا گیا. تو ہمارے دو ہی القاب ہیں، ایک جو ہے لقب مسلم اور دوسرا لقب اہل سنت والجماعت. تو بہرحال اظہار دین حق غلبہ، اس کا دوسرا نام ہے اقامت دین، یا عام زبانوں میں غلبہ اسلام. غلبہ اسلام کے لیے پہلے آپ کو یہ ساری چیزوں پر عمل کرنا ہے. اور لیظہرہ علی الدین کلہ کی تفسیر حضرات مفسرین نے جو کیا ہے، تفسیر مظہری ایک تفسیر ہے جو حضرت قاضی ثناء اللہ مظہری کی ہے، جو مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے انہوں نے رکھی تفسیر. اس تفسیر مظہری کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے. یہ عربی میں بھی ہے اور یہ کہ اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے اس کے اندر کہ اظہار کے معنی آتے ہیں واقف کرانا اور غالب کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی زندگی میں اسلام سے واقفیت کرائی اور مدینے میں غالب کیا. تو اظہار کے معنی واقف کرانا یہ پہلا اسٹیپ ہے. واقف کرانے کے اندر دعوت و تبلیغ پہلا اسٹیپ ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن جلد اول کے سورہ انعام کے ڈھیپاچے میں جو لکھا ہے، مکی زندگی کو 4 دور میں تقسیم کیا ہے. پہلا 3 دور جو ہے دور نفرت ہے، اور داعی کو سابقہ پیش آتا ہے. ہر دعوت کے کام کرنے والے کو یہ سابقہ پیش آتا ہے، دور نفرت. چونکہ ہر داعی کو اللہ کے رسول سے پکڑ کر آج تک جو بھی اخلاص کی بنیاد پر دعوتی کام کرتا ہے، 4 قسم کے طبقات سے واسطہ ہوتا ہے. کھل کر حمایت کرنے والے، کھل کر مخالفت کرنے والے، چھپ کر حمایت کرنے والے، چھپ کر مخالفت کرنے والے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوتی کام کا آغاز کیا تو پہلا 3 سالہ دور نفرت ہے آپ کے لیے. اور دور نفرت میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 139 مسلمانوں کو تیار کیا ہے. اس کی فہرست دیکھنا ہے تو سیرت سرور عالم کے اندر مولانا مودودی صاحب نے کئی رسائل اور کئی کتابوں کے حوالے سے بہت عرق ریزی کے ساتھ اس کی فہرست کو جمع کیا ہے. 139 یہ دور نفرت میں تیار ہوئے لوگ. یہ اس لیے بولنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے اوپر مایوسی کے بادل چھائے ہوئے ہیں. آنے والی حکومت کیا ہوگا، آنے والا الیکشن کیا ہوگا. لیکن ایک مسلمان کے اندر ایمان کی ایسی طاقت ہے کہ وہ کبھی جو ہے مایوس نہیں ہوتا ہے. لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اگر کانسٹیٹیوشن بدلا بھی گیا کوئی فرق نہیں پڑتا. دعوتی کام کرنے والے کے لیے راستہ ہر جگہ کھلا ہوا رہتا ہے. دور نفرت میں بھی اس نے دعوتی کام کیا ہے، ماشاء اللہ لگا بھی تو دعوتی کام کیا ہے. نبی کا اسوہ ہمارے سامنے کافی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نفرت جو ہے آپ کے شروع کے 3 سال ہے. جب نفرت کا دور رہتا ہے تو اس وقت جو ہے آج داعی کی مخالفت نہیں کی جاتی بلکہ اظہار نفرت کیا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ کھانے کے عنوان پر لوگوں کو دین پیش کرنے کے لیے بلایا
اور دین اسلام پیش کرنے کی بنیاد پر اگر کوئی کھانا کرتا ہے تو وہ بھی سنت رسول ہے۔ اس وقت آپ نے سب کے سامنے بات پیش کی اور پوچھا اس مہم میں میرا کون ساتھ دے گا، تو سارے سرداران نے مکہ آپ کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ تو کوئی ساتھ نہیں دیا۔ ایک 10 سالہ بچہ کھڑا ہوتا ہے، اسی بچے کا نام حضرت علی ہے۔ تو حضرت علی نے کہا میں ساتھ دوں گا، تو لوگ حضرت علی کو بھی گھور کے دیکھ رہے تھے، جس کو ہماری زبان میں بولتے ہیں بہت اڑ رہا ہے بولی۔ 3 سالہ دور نفرت رہا ہے، اس میں یہ لوگ کیا سمجھتے تھے، یہ بہت دن چلنے والا نہیں بول رہے۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ دور نفرت جو ہے سے اب کام نہیں چلے گا، تو 2 سال جو دور رہا ہے دور مخالفت۔ دور مخالفت کے اندر دائی پر حملہ نہیں ہوتا ہے، دھمکیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو دھمکیاں دی گئی، اور یہ کہ ابو طالب کو بھی کے پاس ایک وقت جا کر بلا بولا اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ۔ یہ ساری باتیں پیش آئی، آپ کو گالیوں سے استقبال کیا گیا آپ کا، اور آپ کے اوپر الزامات لگائے گئے، ساحر کہا گیا، کاہن کہا گیا، مجنوں کہا گیا، بہت کچھ کہا گیا، آپ کی گستاخی کی گئی۔ آپ نے صبر سے کام لیا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ آپ صبر کرو جو باتیں یہ کہتے ہیں، اور بہترین انداز سے ان کو درگزر کر دو۔ دائی کے لیے یہ چیز بڑی آزمائش کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر 5 سالہ دور۔ اب بولے اب مخالفت سے کام نہیں ہوتا ہے، تو اس کے بعد 5 سالہ جو دور آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ دور عداوت یعنی دشمنی کا دور۔ اس میں دائی کے پیروی کرنے والوں کو ستایا جاتا ہے، اور دائی کے لیے زمین تنگ کی جاتی ہے، اور حملہ بھی ہوتا ہے، اور آپ کے حمایتی جو ہے جام شہادت بھی نوش کر لیتے ہیں۔ یہ 5 سالہ دور یہ کہ بالکل عداوت کا دور ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال شیب ابی طالب جھیلنا پڑا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اور آپ کے خلاف معاہدہ لکھا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظلم و ستم دیکھ کر کہا حبشہ کی طرف چلے جاؤ۔ حبشہ کو جانے کی اجازت دی، اور 2 قافلے نے ہجرت کی، ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اور دوسرا قافلہ جعفر بن ابی طالب کی قیادت میں۔ اور وہاں بھی کوشش کی گئی آپ کو واپس لانے کی، آپ کی حمایتیوں کو، لیکن فیل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا گیا، آپ کا گلا گھونٹا گیا، اور آپ جب سجدے کی حالت میں تھے تو غلیظ اوجڑی لا کر رکھی گئی۔ یہ سارے مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر کے بیٹے حارث بن ابی حالہ آپ کو بچانے کے لیے آئے۔ کفار نے اتنا مارا کہ آپ شہید ہو گئے، اور ان سے پہلے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے اور صبر کی تلقین کرتے تھے ان لوگوں کے پاس۔ حضرت خباب کے اوپر ظلم ہوا، حضرت بلال پر، حضرت عمار پر، یہ ساری چیزیں ہوئی۔ اس کے بعد شیب ابی طالب سے باہر نکلے آپ، اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے، اور اس کے بعد 2 غم آپ کے اوپر آئے۔ 8 مہینے کے بعد ابو طالب کا انتقال، اور آپ کی رفیق حیات خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے لیے بہت قربانی دینے والی خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 3 دن کا فرق
آپ اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں. اس کے بعد آپ طائف جاتے ہیں، طائف میں بھی آپ کو پناہ نہیں ملتی ہے. اور جس جگہ جہاں پر آپ کو پتھر مارا گیا وہاں مسجد تھل حجر ہے، اور وہ باغ جہاں آپ نے پناہ لیا عتبہ بن ربیعہ کا باغ آج بھی انگور کی شکل میں. خبر دے رہا ہے محمد کا عتبہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت سخت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا. وہ شعب ابی طالب، وہ شہر طائف برابر صدا پر صدا دے رہے ہیں. وہ مکے کی خاک مقدس کے ذرے نقوش قدم کا پتہ دے رہے ہیں. اور اس کے بعد طائف میں بھی آپ کو جب پناہ، اس کے بعد آپ واپس آتے ہیں تو آپ کو مکے کی شہریت رہتے ہوئے آپ کو مکے میں داخلہ ممنوع ہے. آپ اندازہ کرو کسی کے پاس آدھار کارڈ، ووٹر آئی ڈی سب ڈاکومنٹس رہتے ہوئے اس کو ہندوستانی نہیں ہو بولا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی. تو آپ کی شہریت رہتے ہوئے آپ کو مکے میں داخلہ ممنوع ہے. بعد میں آپ جو ہے ایک شخص نے آپ کو پناہ دیا، اس کے پناہ پر آپ کو اس کنڈیشن پر مکے میں داخلہ کیا جاتا ہے کہ مکے میں دعوتی کام نہیں کریں گے آپ. تو اس وقت آپ حجاج کرام سے آ کر ایک ایک وقت سے ملتے ہیں اور ان کو دین اسلام پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انصار کے دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اس کے بعد 3 سالہ جو دور ہے آپ کے اوپر گزرا ہے وہ شدید ترین عداوت کا دور ہے. اس کے بعد جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو قتل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وطن سے نکلنے کا حکم دیتا ہے اور آپ وطن سے نکل جاتے ہیں. اور اس کے بعد 12 ربیع الاول کو آپ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں. 12 ربیع الاول ہی کو آپ کی وفات بھی ہے. 12 ربیع الاول کو مدینے والوں کے لیے خوشی کا غم کا موقع ہے. 12 ربیع الاول کو مدینے والوں کے لیے غم کا بھی موقع ہے، کیونکہ یہ متفق علیہ تاریخ ہے آپ کی وفات کی بھی اور آپ کے مدینے میں داخلے کی. 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے. اس پر سیرت نگاروں کے 4 قول ہیں. ایک قول یہ ہے، پہلے تو بات یہ ہے کہ اکثر سیرت نگار آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے، لیکن علامہ سہیلی نے روض الانف میں لکھا ہے کہ آپ رمضان میں پیدا ہوئے، لیکن یہ قول جو ہے کمزور ہے، شاذ. لیکن صحیح قول ہے کہ آپ ربیع الاول میں پیدا ہوئے، اس پر سب کا اتفاق ہے. لیکن کون سی تاریخ میں پیدا ہوئے اس پر حضرات سیرت نگاروں کے 4 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ 2 ربیع الاول، ایک قول یہ ہے کہ 8 ربیع الاول، ایک قول یہ ہے کہ 9 ربیع الاول، ایک قول ہے 12 ربیع الاول. اور ان سب میں اکثر سیرت نگار 9 ربیع الاول کو ترجیح دیتے. 12 ربیع الاول جو ہے مرجو قول ہے. لیکن آج ہم لوگوں نے رسول کی بعثت کا مقصد یہ سمجھ رکھا ہے سال میں ایک بار اظہار خوشی غیر اسلامی رواج کو دے کر، جبکہ اسلام کسی کا برتھ ڈے منانے کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے، کسی کا جنم دن منانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 300 سال پہلے منایا گیا ہے، اور اس کا رواج عیسائیوں میں تھا. سیکس جولیس افریکانس نے 25 دسمبر کا جشن منایا، جیسا انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو اللہ کے رسول چاہتے تو یہ کہہ دیتے تھے کہ اسی طریقے سے میرا بھی تم جشن مناؤ. اللہ کے رسول نے منایا نہیں، اور خلفائے راشدین بالکل نہیں منائے، اور ایک زمانے تک اس کو نہیں منایا گیا. اس کے اوپر فاطمی حکمراں نے اس کے اوپر اپنی طاقت کا زور لگایا. اس کے پیچھے یہودیوں کا
بہت بڑا مقصد کام کیا ہے، اور اس کے اوپر 606 ہجری میں عمر بن دہیہ نے کتاب لکھی ہے، جس کے بارے میں محدثین کا، اس زمانے کے محدثین کا فیصلہ ہے، رأیت الناس مجتمعین علی کذبی وضعفہ، میں نے اس کے جھوٹ پر سب کو اتفاق پایا ہے، اور مظفر الدین کوکری ابن اربل جیسے دین سے بے پرواہ بادشاہ نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ اور پھر یہی چیز جب آگے بڑھی تو سرزمین لاہور میں حاجی عبد المجید اور شیخ عنایت اللہ قادری، دو لوگوں جو سیاسی لیڈروں نے جلوس کا آغاز کیا۔ اس کے بعد ہندوستان کے اندر ممبا دیوی، کلوا دیوی کے سامنے جب گنیش کا جلوس نکلتا تھا تو کمپٹیشن میں محمدی روڈ پر ہمارے لوگوں نے جس جلوس کو نکالا، یہ ہے اس کی تاریخ۔ اس کے اندر مقصد بعثت رسول پورا فنا ہو جاتا ہے، اور غیر مسلم کے ساتھ پوری مشابہت پائی جا رہی ہے۔ پھر ہم کیا اسلام کا بول بالا کریں گے؟ ہم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نور والا آیا ہے اور اسلام زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ بہرحال ہمارے اندر اب یہ جیسا یہ آیت سورہ توبہ کے اندر ہے، سورہ توبہ میں اس آیت سے پہلے جو ہے شرک کا رد کیا گیا ہے، اور اس آیت کے بعد زکوٰۃ نہ دینے والوں کی برائی کی گئی ہے، اور علماء سو کی برائی کی گئی ہے، اور حرام مال کھانے والوں کی برائی کی گئی ہے، اللہ کے راستے سے روکنے کی بات سے روکنے والوں کی برائی کی گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں، پھر ہم کیا اسلام کو غالب کر سکتے ہیں؟ اپنے مزاج اور طبیعت پر جب تک ہم اسلام کو غالب نہیں کریں گے، زمین پر ہم قائم کر ہی نہیں سکتے۔ ایسا معاشرہ چاہیے ہم، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، ویسا معاشرہ ہونے کے بعد پھر یہ چیز آتی ہے۔ تو بہرحال، اور اسی طریقے سے جو ہے سورہ صف کے اندر یہی آیت سے پہلے اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنے والا کتنا بڑا ظالم ہے، ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام۔ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے؟ اور جھوٹ یہ بھی ہے کہ ہم اسلام کی غلط تصویر پیش کر رہے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ امانت میں خیانت صرف یہ نہیں ہے کہ مال میں خیانت ہو، بلکہ یہ بھی ہے کہ ضمیر کے ساتھ ناانصافی ہو ہم کو، اور ہم پھر اللہ کے ساتھ اتنی بڑی چٹنگ کہ دین مصطفیٰ کو مٹا رہے ہیں،